میری بیٹی زندگی موت کی جنگ لڑ رہی تھی، اس پر بھی نیازی صاحب نے سیاست کی، جو ایک شرمناک عمل ہے نیازی صاحب. اور کورٹ نے مجھے اجازت دی کہ آپ باہر جائیں، اپنی بیٹی جو اللہ نے 20 سال بعد عطا کی اس کی تیمارداری کریں. اور قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں کورٹ کی دی ہوئی اجازت سے ایک دن پہلے پاکستان کی دھرتی پہ تھا. آج کیا قیامت ٹوٹ گئی. جمعے کا دن ہے اور اپنا جو ہے وہ گھر پہ دعویٰ بول دیا گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، پاکستانی قوم سن لے. سپریم کورٹ کے ججز نے کہا کہ نیب سیاست زدہ ہو چکی ہے. میڈیا نے اس پہ ٹاک شوز کیے. وہ بریگیڈیئر انیس جس نے خودکشی کر لی کہ کل کو اسد مریر، اس نے خودکشی کر لی کہ یہ جس طرح تضحیک آمیز سلوک کرتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ میں اپنی جان دے دوں. یہ آج لوگوں کی جان لیوا بن گئی ہے نیب. اور کل اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا ہے کہ آپ ہتھ کڑی لگا کے لوگوں کی تضحیک کرتے ہیں، ہم اس کا جائزہ لیں گے. چادر چار دیواری کا تقدس ہوتا ہے. اب میں کیا کہوں کہ جو میٹرو بس 1 کھرب کے بجٹ کے باوجود وہاں پہ کھڈے ہیں، روز پتہ چلتا ہے وہاں پر کرپشن ہوئی ہے اربوں روپے کی. وہ دندراتے پھرتے ہیں لوگ، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. گرفتاری ہوتی ہے تو شہباز شریف کی ہوتی ہے، گرفتاری ہوتی ہے تو نواز شریف کی ہوتی ہے، گرفتاری ہوتی ہے تو مریم نواز کی ہوتی ہے. آج گھر کے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر کے حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے آ گئے. بھائی کرو، گرفتار کرنا ہے، لیکن کوئی قاعدہ قانون ہے کہ نہیں اس ملک میں؟ یہ اپنا کورٹ آرڈر ہے میرے پاس کہ عدالت نے کہا کہ آپ 10 دن پہلے گرفتاری سے بتائیں گے اور پھر موقع فراہم کریں گے کہ اس کے خلاف کیا آپ کے پاس بات ہے تاکہ ہم بیل اپلائی کر سکیں. عدالت کے فیصلے کی دھجیاں اڑائی گئیں اور آج اپنا جو ہے نا وہ بہت سپر مین بن کر نیب کے اہلکار یہاں پر مجھے گرفتار کرنے آ گئے. اور بھائی میرے جو آدمی باہر سے ہو کے یہاں پر آتا ہے، جو آپ کے ہر کال اپ نوٹس پہ شہباز شریف بھی حمزہ شہباز پیش ہوتا ہے، آج اس اقدام کی ضرورت کیا تھی؟ دنیا نے، قوم نے تماشا دیکھا کہ آپ کوئی اپنا جو ہے وہ ہندوستان پاکستان فتح کرنے آئے تھے یہاں پر. آج کے بعد دیکھیں، آج کے بعد کسی بھی عزت دار آدمی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی. جو آج نیب نے ایک شرمناک حرکت کی ہے، گزارش میں صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو اقدام ہے، آپ معاشی صورتحال دیکھ لیں. یہی سلوک ایک تاجر کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، ایک ریڑھی والے کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، ایک کاروباری کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. اور معاشی حالات تشویشناک ہیں. نیازی صاحب سن لیں کان کھول کے. پہلی دن جب ہم نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر حلف لیا تھا کہ جمہوریت کی گاڑی کو چلنا چاہیے، دھاندلی ہوئی، بدترین دھاندلی ہوئی. شہباز شریف نے کوئی بات نہیں کی. اس نے کہا کہ مساق معیشت پر بات کریں، تمام تر اپوزیشن اکٹھی ہوگی پاکستان کے لیے. وہاں پر نیازی صاحب نے اس کا جواب گالیوں میں، چور ڈاکو میں کہا. جس کیس میں گرفتار کیا تھا، آشیانہ میں 1 انچ زمین نہیں گئی، 1 پائی قومی خزانے سے نہیں گئی. اور عدالت کی اور عوام کی نظروں میں سرخرو ہوئے شہباز شریف. نواز شریف کے کیس میں بھی عدالت نے لکھا فیصلے میں کہ کرپشن ثابت نہیں ہوئی. عمران نیازی چور ڈاکو اب ڈھونڈنے ہیں نا، تو اپنی کابینہ میں ڈھونڈو، اپنے ارد گرد ڈھونڈو جن کو تم بچا رہے ہو. آج جو شرمناک سلوک ہو اس کے باوجود میں اخلاقیات کے دائرے سے نیچے نہیں گروں گا، کیونکہ میں عمران نیازی نہیں ہوں. اور میں اللہ کے فضل و کرم سے وہ کارکن ہوں جو 1993 میں 7 مہینے جیل کاٹی. پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں، 7 مہینے جیل کاٹ کر جب میری ایکوٹل ہوا، بیل نہیں ہوئی، ایکوٹل ہوا،
تو جج نے کہا کہ یہ تو اس کی تو عمر نہیں تھی, اس کو آپ نے گرفتار کر لیا, گورنمنٹ کالج میں اسٹوڈنٹ تھا. تو میرا ایکوٹل ہوا تھا 10 سال اسی نیب کے باہر 6 گھنٹے میں بیٹھتا تھا, مشرف دور میں 10 سال. اور اسی مشرف کے جرنیل نے مجھے ایک دن کمرے میں بلا کے کہا کہ ہم نے 10 سال مشرف کے کہنے پہ کارروائی کی, آپ کے خاندان کے خلاف ایک پائی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی. اور نیازی صاحب, آپ ایک دن جیل نہیں کاٹ سکتے, تھانے میں جاتے تو آپ کی اپنا جو ہے وہ نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. ہمیں نہ ڈراؤ, ہم اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. مقابلہ سیاسی میدان میں کرو تو پھر نظر نہیں آؤ گے, سیاست کرو. اور کوئی آپ کو, میں سنتا تھا کہ یہ سپورٹس مین ہے, یہ کرکٹر ہے, اور یہ سپورٹس مین نہیں ہے, یہ ایک کھلنڈرا شخص ہے جس کو آج ڈر ہے کہ میری ریت کی طرح جو حکومت وہ گر رہی ہے, زمین بوس ہو رہی ہے, میرے تمام کنٹینر کے وعدے جھوٹے پڑ رہے ہیں. اور آج اپنا جو ہے نا وہ گرفتاریاں کرنے کے لیے شہباز شریف کے گھر کی چادر 4 دیواری کا تقدس پامال کر کر آپ نے ٹیم بھیج دی. کون سی بہادری ہے؟ جو آدمی عدالت کا احترام کرتا ہے, جس نے نیب کے ہر نوٹس کا جواب دیا, پیش ہوئے, تو یہ کون سا قانون ہے؟ یہ میں کورٹ آرڈر, اس کورٹ آرڈر کو آپ دیکھ لیں اچھی طرح, کیمرے میں آپ اس کو فوکس کر لیں, پاکستانی قوم بھی دیکھ لے کہ آج اس ہائی کورٹ کے کورٹ آرڈر کی انہوں نے دھجیاں اڑائی ہیں, میں ممبر پنجاب اسمبلی ہوں, میں قائد حزب اختلاف ہوں, کو مجھے بتا دیتے کہ یار ہم آپ کو کال اپ نوٹس دیتے رہے ہیں, آپ کو ہم گرفتار کرنا چاہتے ہیں, میرے فلک کو خبر نہیں ہے. آج یہ دیواریں پھلانگ کر نیب کی ٹیم آ گئی اور مجھے پتہ لگا کہ ایسے ہے. کو خدا کا خوف کریں. کیا گرفتار کرنے سے اگر پاکستانی 22 کروڑ لوگوں کا معاشی مسائل حل ہو جاتے ہیں تو مجھے بتائیں, آپ مجھے بتائیں کہ آج ایک ریڑھی والے کی روزی ختم کر دی نیازی صاحب نے, ایک مٹی کے گھر یتیم کی گھر گرا دیا. آج بھی سپریم کورٹ میں کیس لٹک رہا ہے جس میں بنی گلا کے ناجائز تجاوزات ایک غریب آدمی کی بے بسی کا مذاق اڑا رہے ہیں. میں پھر بھی کہوں گا کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں, عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, احتساب سے ڈرنے والے نہیں ہیں. میں نے بتا دیا کہ 10 سال مشرف کا احتساب میں نے بھگتا, میرے خاندان کو جلا وطن کر دیا گیا, 7 مہینے جیل ایک اسٹوڈنٹ تھا 18 سال کا میں نے بھگتی. ہمیں ڈر نہیں ہے. لیکن آج عمران نیازی کا حسد اور بغض سے بھرا ہوا چہرہ عوام کے سامنے ایک دفعہ پھر بے نقاب ہوا. تم کرو ایسی حرکتیں اور کرو. ہم انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتے ہیں. ایمانداری کے ساتھ نواز شریف نے اس ملک میں بجلی کے اندھیرے دور کیے, شہباز شریف نے اس ملک کی خدمت کی. جہاں جہاں تم نے چور ڈاکو کے نعرے لگائے وہاں وہاں اللہ کے فضل و کرم سے قدرت نے ثابت کیا کہ ہمارا دامن صاف ہے. حمزہ صاحب اعلامیہ جاری کیا گیا ہے, نیب کی طرف سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ آپ کی گرفتاری کے لیے آئے تھے, یہاں پر گنڈا گردی کی گئی ہے, نیب اہلکاروں کے کپڑے پھاڑے گئے ہیں, اور سپریم کورٹ کا ڈائریکشن ہے کہ نیب کسی کو بھی گرفتار کر سکتی ہے بغیر اطلاع کے کیس کے خلاف سپریم کورٹ بھیجی ہے. اور ابھی تک میری گزارش سنیں. سپریم کورٹ ایک اعلیٰ عدالت ہے, اس کا بڑا احترام ہے, لیکن جو میرا جو اسپیسیفک آرڈر ہے اس میں نیب سپریم کورٹ گئی ہوئی ہے, لیکن اس میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا کہ اس کو کل عدم قرار دے دیا گیا ہو. میرے آرڈر کو گزارش یہ ہے, اور یہ ان فیلڈ ہے آرڈر, افیکٹو ہے ہائی کورٹ کا آرڈر, اور آپ کا جو جواب ہے, اور سپریم کورٹ نے اس کو سیٹیسفائیڈ نہیں کیا میرے آرڈر کو, اور آپ کی بات کا جواب دھکے اور اپنا جو ہے نا وہ بدتمیزی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو دیواریں پھلانگ کر بغیر بتائے بغیر نوٹس کے کسی کے گھر میں داخل ہو گئے, یا وہ ہیں جن کو مبہوس کر دیا. ادھر پیچھے بھی پولیس آ گئی, ادھر بھی آ گئے, اور چاروں طرف سے گھیر لی. جس طرح ایک دہشت گرد کی گھر کاروائی ہوتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جو آرڈرز ہیں
उसके अगेंस्ट अब कंटेम्प्ट में जाएंगे कि जब नैब को पाबंद किया गया 10 रोज का, तो क्या आप मूव करेंगे? आला अदलिया से रब्ता कर रहे हैं, क्या कंटेम्प्ट का पिटीशन देंगे या सियासी महाज पर जंग लड़ेंगे या मुख्तलिफ अपोजिशन के साथ बाहर निकल रहे हैं? देखें मेरी बात सुने। देखिए, मैं पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मुझे ये सिखाया कि इज्जत से जीना है और ईमानदारी से जीना है। 8 महीने हो गए हैं इनकी काबीना को 4 डाकू के नारे लगाते हुए, कुछ नहीं ला सके नवाज शरीफ के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ। कानूनी जो हमारी हिकमत अमली होगी उस पर हम लॉयर से मशवरा करेंगे। और आज का जो शर्मनाक वाकया है, जिसको मैं आपको दोबारा कहूंगा कि जिसके डर से एक जिम्मेदार ब्रिगेडियर ने खुदकुशी कर ली, उसको हम हर कानूनी फोरम पर चैलेंज करेंगे इंशाअल्लाह। पार्टी खुलकर कह चुकी हुई है कि वो फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक की सूरत में जा रहे हैं। नैब जिस तरीके से अपोजिशन का स्क्रू टाइट कर रहा है, क्या आप पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे उसकी हुकूमत गिराओ तहरीक में? मैं ऐड कर लीजिएगा, जो सिंध में स्पीकर सिंध असम्बली के खिलाफ हुआ, उनके घर भी कुछ इसी तरह की कार्रवाई हुई थी। तो क्या आप देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को पहले लीडरशिप को किया गया और आपके ऊपर भी अब टारगेट किया गया है, तो पीपल्स पार्टी और आप दोनों क्या मिलकर इस हुकूमत के खिलाफ भी कुछ करेंगे? मुतहिदा चलेंगे? देखें, ये बताइएगा, नैब की टीम से आपकी मुलाकात हुई है कि नहीं हुई है? मुतमईन होके गए हैं कि फिर दोबारा आने का कह के गए हैं? पाकिस्तानी कौम देख रही है कि डॉलर कितनी गिरावट का शिकार हो गया है। अपना जो है वो रोज़ अपना कोई खौफनाक खबर पढ़ते हैं हम मईशत के हवाले से। महंगाई ने, गैस के बिलों ने, बिजली के बिलों ने कमर तोड़ दी है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर अभी भी टेंशन है। जब तक मोदी के इलेक्शन नहीं होते, खुदा न खास्ता कोई मिस एडवेंचर हो सकता है। इस वक्त इमरान नियाजी साहब, अगर आप में पाकिस्तान का दर्द होता तो आप कौम को जोड़ते, इस तरह का शर्मनाक हथियार इस्तेमाल ना करते। हम फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते रहेंगे और इस हुकूमत को नहीं गिराएंगे, क्योंकि ये हुकूमत जो है इसको हम शहीद नहीं बनना चाहते। और मेरी बात सुने, अवाम बिलक रही है, अवाम की कमर टूट गई है महंगाई से। हम अवाम के साथ खड़े हैं और ये हुकूमत अपने गुनाहों